لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سننے والے بھائی اس کو سادہ فرما کر، ٹھیک ہے، بات رپیٹ نہ ہو، بات میں گونج نہ ہو، بس ذرا آواز نرم رکھیے گا اور آواز کھول دیجیے گا. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي. محمد سيد الكونين والثقلين الفريقين من عرب ومن عجم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ما شاء الله. اب تک تو نہیں گئے؟ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. 2 بار پڑھا ہے، بس ایک بار مزید پڑھیں گے، لیکن آپ نے ذرا پڑھ کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ بخل سے کام نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے؟ چلیں ایک بار بس. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ایک بار پھر مزید کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بہت اللہ. ٹھیک ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. سبحان تو اللہ. یہ پہلے ہی بڑا میٹھا ہے ماشاءاللہ. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. یہ پہلے بڑا میٹھا ہے. بس آپ تھوڑا سا کبھی توجہ کا، محبت کا اور یقین کا میٹھا ڈال دیا کریں نا، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. بس یہ ہے کہ اب آخری بات، ٹھیک ہے؟ تھک تو نہیں گئے بھائی؟ تسی تے کھادیاں بھی پڑھانیاں خالص خوراکاں تے پھر بھی جے تسی بھی انہاں دا پڑھنا تے پڑھنا کنے میرے حال تے چلو کو شہر والے دی سمجھ آندی ہے نا کہ نہ ساڈے کول خالص دودھ دے، نہ ساڈے کول تاڈے کتے ہر شے خالص ہوندی، تسی بھی انج ہی پڑھنا ہے. مینوں دسو پڑھنا کنے ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بار جڑا خالص دودھ پیتے نا ذرا انہوں خالص کر دے. اللہ آپ کو سلامت رکھیے. جب
کوئی موقع بنے کوئی بہانہ بنے تو بخل سے کام نہ لیا کرے. پتہ نہیں آپ نے کس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا اور کون سا کو نیا سبق پڑھ لیا آپ نے تو پڑھنے کوئی نہیں. اللہ ہم تو جن کے پاس بیٹھا کرتے تھے انہوں نے بہانے سے بات یہ کی دل یاد لئی بنایا یہ تعریف لئی ہوا اکھیاں بڑھائیں سونے دے دیدار واسطے. پتہ نہیں آپ نے کس سے کون سا نیا سبق پڑھ لیا. ہمیں تو ہمارے امام نے بھی سبق دہن میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے. اس لیے جب بھی موقع بنے تو اللہ حضرت یہ ہم نے تقریباً 5 بار پڑھا ہے لیکن حدیث پاک میں جو آیا ہم نے ابھی بھی اس لیول پہ نہیں پڑھا ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ او انت مجنون. ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. اب سچ بتائیے گا, میں بھی اتنی دور چل کے خوش آمد تو کرنے آیا کوئی نہیں. اب سچ بتائیے گا ہم نے جتنی بار پڑھا ہے ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں ہم دیوانے ہو گئے؟ کتنے گئی ہیں دیوانگی. اس لیے حضرت جی تھوڑا بہت نا کوئی لاجولا کرے کرو. یہ جس طرح آپ پڑھتے ہو یہ کام ٹھیک نہیں ہے, کام اور خراب ہو جانا ہے. کام تو آگے بڑا خراب ہو چکا ہے. اس لیے ہل چل کرے کرو. یہ جتنے حالات بنے پڑے ہیں نا, مہنگائی ہے, چھینا جھپٹی ہے, جو کچھ بھی ہے, اللہ جو اس کی اصل وجہ ہے نا اس کی جانب ابھی بھی توجہ نہیں ہماری. اب مجھ پہ ڈال رہے ہیں, میں آپ پہ ڈال رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں میں نے کام ٹھیک نہیں کیا اس لیے حالات اس طرح ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا اس طرح حالات ہوں گے. لیکن اگر کبھی قرآن پاک سے پوچھا نا کہ حالات کیوں بنے تو قرآن ایک کی وجہ بتاتا ہے. وہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اللہ اس کی معیشت کو تباہ کر دیا جائے گا. اصل وجہ تو یہ ہے بولتے ہی کوئی نہیں, زبانیں کتی نہیں کرتی کوئی. ذکر کی باری ہے پھر کوئی نہیں بولے گا. نقیب صاحب کہہ کے آپ سے سبحان اللہ نکلواتے ہیں, خطیب بیچارہ ترلا کر کے آپ سے درود پڑھواتا ہے, تو پھر حالات کس طرح ٹھیک ہوں گے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ذکر سے منہ موڑ چکے ہیں. دیکھو نا جنہوں نے ذکر کیا لالئی نہ مالک نے پھر انہوں کو تھے بھائی. اور کیا ہے ذکر کی برکتیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام سے وفاؤں کا صلہ ہے. جی میں نے کہ تو سیالکوٹ سادلیا پڑھ کے میں اسلام آباد سے گاڑی چلا کے آ رہا ہوں, سادلیا نہ گلے صلہ ہے بھائی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا بَلَا تَكْفُرُونَ. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت جب درود پاک کی باری آئے ذکر کی خدا کا واسطہ بخل سے کام نہ لیا. یہ زبانیں صدا نہیں بولیں بھائی, ان قریب یہ زبانیں چپ ہو جائیں گی. نہیں سارے سیانے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, صدات تشریف فرمائیں, سبق سن. کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی یا چھین لی جاتی ہے؟ اس سے زبان ہوتی ہے بھائی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے بھائی. لیکن جب اس کا آرڈر آتا ہے یہ بولنا شروع کر دیتی ہے. جب اس کا آرڈر آ جاتا ہے پھر یہ بولنا بند کر دیتی ہے. نہ یہ خود بولتی ہے نہ یہ خود چپ ہوتی ہے. اس کے آرڈر سے بولتی ہے, اس کے آرڈر سے چپ ہو جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چاہیں گے صرف زبان نہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ, ہم تیرے ہاتھوں سے بھی بلوائیں گے. یہ اپنا تو کوئی کمال نہیں ہے. آج یہ بول رہی ہے تو بھائی بول رہے, اس سے پھر ان قریب وقت آنے والا جب یہ چپ ہو جائے گی یہ نہیں بولے گی. اس لیے حضرت یہ آج بول رہی ہے اسے خوب بول لو. آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ساری کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے. لیکن ایک وقت آئے گا جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے, پھر بندہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. میں نے کیوں نہیں کیا, میں نے کیوں درود پاک نہیں پڑھا. صدا تشریف فرمایا اور ماشاءاللہ احباب نے بتایا کہ سارے کے سارے عالم دین ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کسی بھی آستانے کی کہ جو صاحب سجادہ ہیں وہ عالم دین ہوں. پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. سبحان یہ تو اللہ. علم باج کریں فقیری. پھر آگے رہتے سلطان نے جو کہا آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, اور جو اس کا نتیجہ نکلا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو کسی بھی صاحب سجادہ کا عالم دین ہونا یہ بڑی شان کی بات ہوتی ہے. ماشاءاللہ تشریف فرمائیں. حضرت جی جہنم والوں کا تو بات ہی, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اہل جنت کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں جو کمی رہ گئی, مکھانا اچھا نہیں ملا, گھر اچھا نہیں تھا, کوئی پریشانی, اللہ اتنا اہل جنت کو عطا کریں گے کہ دنیا میں آنے والی کوئی تکلیف بھی کبھی بھول کے کسی جنتی کو یاد نہیں آئے.
मुझे दुनिया में इस तकलीफ का भी सामना करना पड़ा। घर अच्छा नहीं मिला, पहनने को कपड़े अच्छे नहीं मिले, सवारी अच्छी नहीं थी, खाया अच्छा नहीं था, औलाद नहीं थी, घर अच्छी लोकेशन पे नहीं था, ये था वो। अल्लाह इतना अता करेंगे, किसी जन्नती को कभी भूल के भी दुनिया में आने वाली कोई परेशानी याद नहीं आएगी। लेकिन मेरे महबूब फरमाते, अगर अहले जन्नत भी दुख किया करेंगे तो उन लम्हात पे बैठ के किया करेंगे जो अल्लाह की याद के बगैर गुजर गए होंगे। अहले जन्नत वो भी दुख किया करेंगे, वो यार तब जिक्र क्यों नहीं। अहले जहन्नम की बात नहीं हो रही, अहले जन्नत भी उन लम्हात पे बैठ के ना वो अफसोस का इजहार किया करेंगे, वो तब मैंने अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं किया। इसलिए हजरत ये आज वक्त है मियां, इसको जाया न करो। आज वक्त है जब कभी कोई इस तरह की खूबसूरत सी बज़म सजे, मजा लिया करो। जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए तो दीवानों की तरह पढ़ा। मुझे पता है दीवानगी वाली कहानी कोई नहीं रही है, और एक्टिंग ही कर लिया करो यार, लेकिन कुछ कराया करो। ये जो तुम चुप बैठे रहते हो ना आगे से, ये बड़ी तकलीफ होती है। और मैंने एक्टिंग का लफ्ज़ खुद नहीं बोला, मैं हदीस सुनाई देता हूँ आपको। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे सियाबाद की खिदमत। फरमाया मेरे सहाबा मैं सूरह अल-हाकुम तकासुर की तिलावत करूंगा, तो सुन के जिस जिसको रोना आ गया ना उसके लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं उस तिलावत पे भी हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई, सहाबा सुन रहे थे। कईयों की आंखें बह गई, कईयों को नहीं रोना आया। अब वो सहाबा के जिनको रोना नहीं आया, उन सब की क़यादत करते हुए एक सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया था मैं सूरह अल-हाकुम तकासुर की तिलावत करूंगा, तो सुन के जिस जिसको रोना आ गया उसके लिए जन्नत है। हमारे कई भाई रो पड़े, कोशिश तो हमने भी की थी लेकिन नहीं रोना आया, अब हमारे लिए क्या हुक्म हुआ है। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मैं फिर दोबारा सूरह अल-हाकुम तकासुर की तिलावत करूंगा, तो जिस जिसको सुन के रोना आ गया ना उसके लिए जन्नत है। हाँ, जिसको रोना ना आया, रोने वाला मुंह ही बना ले। सुभान अल्लाह। मुझे पता है दीवानगी वाली कहानी कोई नहीं रही है यार, कोई एक्टिंग ही कर लिया करो। लेकिन ये तुम आगे से खामोश बैठे रहते हो ना, ये काम बड़ा करो। तो मैंने तो पहले कहा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, जितना गुड़ पाओगे नहीं मीठा होएगा, ये तो पहले ही बड़ा मीठा है। ये हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए लिखा है कि आप सीने हरम में जलवा करते। और ये दौर था कि जब सारे ही आया करते थे, एक संग बड़े बड़े काफिरों के नाम और एक संग फक्र के बादशाह तन्हा बैठे हैं। तो कोई भिखारी आ गया, ज़ाहिर है उसने उधर तो जाना नहीं था, ज़ाहिर उधर फक्र था, तो फक्र भी इस्तरारी नहीं था, इख्तियारी था। उस जानी बदर बड़े बड़े सरदार बैठे हैं मक्का के अंदर, वो गया और उसने जाके ना कहा जी मुझे दो कुछ। उन सब में आपस में मशवरा करके ना, तो उसको कहा वो जो बंदा बैठा है नजर आ रहा है, हजरत अली पाक की तरफ इशारा करके, हाँ कौन को मांग जाके बड़ा दे दे। उनको ये था ये जाके मांगेगा हजरत अली दे नहीं सकेंगे, हम आपकी दिलदारी करेंगे कि अली क्या मिला मोहम्मद अलैहिस्सलाम की गुलामी में। उन्हीं का कलमा पढ़ के क्या मिला, एक फकीर को भी तो कुछ नहीं दे सकता। हम इस तरह की बातें करेंगे। वो फकीर गया, उसने हजरत अली पाक की बारगाह में जाके दस्ते सवाल दराज किया। आपने नहीं फरमाया मेरे पास तो है कुछ नहीं, मैं तुझे क्या दूं। लिखा आपने 10 बार दुरूद पाक पढ़ के उसकी हथेली पे फूका और अपने दस्ते मुबारक से उसका हाथ बंद किया और साथ ही साथ फरमाया इतने ना खोल, ये जिन्होंने तुझे भेजा उन्हीं के सामने जाके खोल। वो चल पड़ा। काफिर आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई ये फूके मारने से क्या होता है। भाई तेरी फूंक से तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे बड़ों की फूकों से हो जाता है। फूक पे भी डिपेंड करता है। तेरी फूंक से कुछ नहीं होता, हमारे बड़ों की फूकों से हो जाता है। और लिखा है कि जब उस शिकारी ने, उस साइल ने काफिरों के पास वापिस आके अपनी बंद मुट्ठी खोली तो उसकी उस बंद मुट्ठी में एक सोने का सिक्का था। वहां हजरत अली पाक की ये करामत देख के, दुरूद पाक की ये बरकत देख के लिखा कहीं काफिर मुसलमान हो। सुभान अल्लाह। तो ये ना समझे कि ये आज नहीं बन सकता, आज भी बन सकता है, लेकिन को आए ना हजरत अली का मलक ये आज भी बन सकता है, लेकिन आए को इतना यकीन रखने वाला। मैं अब वो अहमद रजी वो पढ़ रहे थे मदरसे में, जब तो कुछ हदीस पाक इस तरह की आ गई, मदरसे के हवाले से कोई इस तरह की बात आ गई, तो
وہ قبلہ استاد صاحب اپنے دور مبارک میں چلے گئے، فرمانے لگے یار ابھی بھی اب تو چلو کافی مدارس کے حالات بہتر ہیں لیکن ابھی بھی بڑی بہتری کی ضرورت ہے۔ آج بھی یونیورسٹی میں مدرسے میں 50 سال کا فرق ہے، مدرسہ پیچھے ہے، یونیورسٹی آگے ہے۔ بھلا ہونا یہ چاہیے تھا کہ مدرسہ 50 سال آگے ہوتا، یونیورسٹی 50 سال پیچھے ہوتی، لیکن ہم نے توجہ ہی نہیں کی مدرسے کی جانب، ہم نے توجہ ہی نہیں کی علماء کی جانب، ہم نے توجہ ہی نہیں کی حضرت کو علم دین کی جانب۔ حضرت نعت خوانی رج کے پروموٹ ہوئی ہے، بڑا سوکھا کام ہے، 4 دن یہ نہ سمجھے مجھے نہیں کرنا، جو ریانی تراز کرتا ہے یہ نہ سمجھے ہمیں نہیں آتا کرنا، سوکھا کام ہے حضرت کو مہینہ 2 مہینے پریکٹس کرو، اتنے تو بھائی 8 سال مار کھانی پڑنی، فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا، یہ یاد کرنا پڑے، اسم فعل حرف یہ یاد کرنا پڑتا ہے، اتنے 8 سال حضرت مار کھانی پڑنی، پھر 8 سال کے بعد تیرے سر پہ دستار فضیلت باندھی جائے گی اور پھر سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ سوکھا کام ہے جی، 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے پریکٹس کرو اور آ جاؤ میدان میں حضرت، اور بس پھر شروع ہو گیا کام۔ ہم نے اس جانب توجہ نہیں کیا۔ میرا ایک بچہ ہی ہے، اس نے 18 پارے مجھ سے حفظ کیے تھے، وہ 28ویں کو مجھے ملنے کے لیے آیا، پہلا مسئلہ اس نے سنایا، تو میں نے ان باتوں میں پوچھا، میں بیٹا ماشاءاللہ کیا محبت کی جن کو تم نے 27 راتیں کھڑے ہو کے 2 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائی ہے، کیا انہوں نے تم سے محبت کی؟ تو بچے کی آنکھوں میں آنسو آ، ساری صرف 5000 روپیہ دیتا ہے۔ وہ بھائی صاحب نے وہ ماٹھا نہ تھا، 1 گھنٹے کا 40,000 لیندہ، تم نے 27 دن قرآن سنانے والے کو صرف 5000 دیے، پھر 1000 نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ جب قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہو، جب قرآن والوں کے ساتھ یہ سلوک ہو تو پھر یہی ہوگا، پھر اور کیا ہوگا؟ ہم کو نعت خوانی کے خلاف نہیں، میں کہتا ہوں وہ دن آنے سے پہلے اللہ اٹھا لے جس دن میرے دل میں کوئی نعت یا نعت پڑھنے والوں کے لیے قبول ہے۔ ہم تو رونا روتے ہیں کہ بخاری والوں کے ساتھ یہ سلوک، مسلم والوں کے ساتھ یہ سلوک، ممبر والوں کے ساتھ یہ سلوک، مصلی والے کے ساتھ یہ سلوک، عالم دین کے ساتھ یہ سلوک، جو صرف آ کے 1 گھنٹہ تمہیں نعت سنائے، وہ بھی جو اس نے سنایا پتہ نہیں نعت تھی بھی کہ نہیں تھی، وہ تو کو عالم بھی بتائے گا نا جو اس نے سنایا یہ نعت کے پیمانے پہ پوری اترتی بھی کہ نہیں، وہ تو کو عالم دین بتائے۔ میں اگر اس دن قبلہ وہ میں چلا گیا، اس طرح کی کو محفل کی حضرت کو پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، یہ بیچارے سادے لوگ ان کی جانے بلا، یہ بیچارے اس میں پرچیاں نچھاور کر رہے ہیں، وہ ان کے عقیدے سے کھیل چکا ہے، اور وہ پڑھ کیا رہا ہے، کہتا ہے پھلا نو رب آکھیا تانوں میں کی دیاں، بقول نعت کھاندے آج کل اللہ دے لیے رات مندے چلن دے، شاہ صاحب بقول نعت کھاندے آج کل اللہ دے لیے رات مندے چل رہے ہیں، وہ کہتا ہے پھلا نو رب آکھیا تانوں میں کی دیاں، یہ اللہ کے بھی بقول نعت کھان کے حالات مندے چل رہے ہیں آج کل، تاڑے میرے نہیں چل رہے، اتنے نہیں چل رہے، بقول نعت کھان دے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن و حدیث کے مطابق بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر، قرآن و حدیث کے مطابق وللہ ملک السماوات والارض، بقول نعت کھان کے، اور لوگوں کو نہیں پتا، وہ اس پہ پرچیاں نچھاور کر رہے ہیں، وہ ان سے ان کا عقیدہ بھی لے چکا ہے، عقیدہ توحید ان سے چھین چکا ہے، وہ کہہ رہا پھلا نو رب آکھیا تانوں میں کی دیاں، جن نے بھی رنگ سی یار دے ہونٹاں تے مک گئے، نہ تو اس نے بیان کر دی، لیکن اللہ کو اس نے اللہ نہیں رہنے دیا۔ بیچاروں کو کیا پتا سنانے والا جو سنا رہا ہے وہ نعت ہے بھی کہ نہیں، جو سنا رہا ہے وہ کیا ہے، یہ بیچارے سادے سدیڑ لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں یہ کیا کیا ہے، جو ہماری محافل ہوتی ہیں اس طرح کے احباب تو اسٹیج کی زینت ہوتے ہی نہیں ہے، جس طرح ماشاءاللہ آج صاحبزادگان تشریف فرمائیں، عالم سید ہوئے پھر عالم ہوئے ہیں، اکثر تو اسٹیجوں کو یہ سعادت میسر ہی نہیں آتی، اتھے درجیو پائی جگہ نا بس اپنی بھاشا ہی ہندی دا رہے، عالم تو ہوتا کوئی نہیں جو ان کو اٹھ کے روکے، او پائی خدا دا نام ہے، تو کیا کہہ رہا ہے، اور تو نے نعت ہی پڑھنی ہے نا، تو نے مصطفیٰ کریم کی شان پڑھنی ہے تو اللہ حضرت پڑھ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے کیا پٹھے پنگے لینے کی ضرورت پڑ گئی، تجھے کیا ضرورت،
یہ کیا ضرورت پڑ گئی ہے اٹھے پنگے لینے کی؟ نعت بھی ہو گئی، حمد بھی ہو گئی، ماشاءاللہ. کیا میں قربان جاؤں اپنے امام کے قلم کے لیے. نعت بھی ہو گئی. ہم وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے. زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے. وہی کلان ربا کلان ربا کیا تانوں میں کی دیں بکول نہ. ساڑھے حالات نہیں خراب ہوئے، حالات بھی خراب ہوئے ہوئے. بکول نہ اللہ منو معاف فرمائے. اللہ منو سادے لوگوں کو کیا پتا، وہ اس پہ پرچیاں نشاور کر رہے ہیں اور وہ ان سے ان کا ایمان لے چکے ہیں. اور اس طرح کا کوئی ایک کلام نہیں ہے، اس طرح کے کئی کلام ہیں جو ہمارے اسٹیجوں پہ پڑھے جاتے ہیں. اور سادی عوام بیچارے وہ توجہ ہی نہیں جی کوئی بھی چیز. مسجد کی جانب توجہ ہی نہیں، مدرسے کی جانب توجہ ہی نہیں. اس لیے وہ بھائی سنیے، اپنی مسجدوں سے پیار کرو، اپنے مدرسوں سے پیار کرو، اور اپنے مغلیوں سے پیار کرو، اپنے علماء سے پیار کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ نعت نہ پڑھو، نہیں کرو حضرت جی، لیکن اس طرح اپنی اسٹیجوں پہ قرآن لے کے آؤ، اپنی اسٹیجوں پہ قرآن والوں کو لے کے آؤ. اب دیکھیں نا ذرا، ابتدا میں وہ ایک تلاوت ہوتی ہے اور مجھے وہ بھی ختم ہوتی شاجی نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے پیار ہی نہیں نہ کیا قرآن سے. اب اگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے جو بزرگ ہیں گنے چنے قبلہ بھی کاری رہ گئے پاکستان میں. بیب اللہ چشتی صاحب ہیں وہ ہمارے سیال کوٹ سے، گنے چنے قبلہ شاہی نام رہ گئے تلاوت بندہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ پیار ہوئے ہی نہیں. ہاں نہیں کوئی نہیں جیتے. میں ہم نے خود دیکھا ہے، خوف آتا ہے. میں اور میرے پیرو مرشد حضرت ایک بچے نے تلاوت، کسی بندے کو توفیق نہیں ہوئی کوئی اٹھ کے قاری صاحب کو 10 روپے کا نوٹ پیش کر دے. مجھے میرے پیرو مرشد نے 1000 کا نوٹ دے کے فرمایا کہ جاؤ ٹوٹ کے آسمان نہ ٹوٹ کے ڈگ پہ ہوتے ہیں. کسی کو توفیق نہیں ہو رہی کہ قرآن پڑھنے والے کو 10 کا نوٹ ہی پیش کر دے. 1000 کا نوٹ دے کے میرے پیرو مرشد فرمایا کہ جا کے دے کے آسمان نہ ٹوٹ کے ڈگ پہ ہوتے. رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، کسی کو توفیق نہیں کو اٹھ کے 10 روپے دے دے. ابھی کوئی نچنیا، کوئی گویا، کوئی ٹھمک چھلو آئے گی یہ پرچیاں لے کے اٹھے. میرے پیرو فرمانے جا کہیں آسمان ٹوٹ کے نہ گر پڑے. رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، محفل میں کسی کو کوئی توفیق نہیں کہ اٹھ کے 10 کا نوٹ ہی دے دے اس کو دے. پھر یہی ہونا تھا. ہر دوسرا بندہ نعت خواہ ہے، ہر تیسرا بندہ نعت خواہ ہے. قرآن والا ہے ہی کوئی نہیں، قاری ہے ہی کوئی نہیں ہے. کیا آپ کرتے کیا ہو قرآن والوں کے ساتھ؟ ہمارا رویہ کیا ہے، سلوک کیا ہے قرآن والوں؟ اسٹیجوں سے قرآن نکل گیا. اللہ حضرت ہم ہر روز محفل کرنے والے ہیں. کل اسلام آباد کی یہاں تقریباً 4-5 پروگرام ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہاری مجلسوں میں سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. وہ بھائی جب ہماری اسٹیجوں پہ قرآن نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کی زندگیوں میں قرآن کیسے آئے گا؟ میں نے قرآن کھول کے سنا کے ان کو بتانا تھا بھائی یہ قرآن ہے. جب میں نے اسٹیجوں سے قرآن نکال دیا، ایک ابتدا میں حضرت تلاوت ہوتی ہے، اب اکثر و بیشتر وہ بھی نہیں ہوتی ہے. مفتی نے ایک پروگرام میں گیا تلاوت ہی کوئی نہیں. میں نے پوچھا یہ تلاوت کیوں نہیں رکھی تم نے؟ وہ کہنے لگے حضرت جی گنے چنے تو پاکستان کاری رہ گئے، ٹائم لبیا کوئی نہیں، وہ بس اسی شروع کو 2-3 آیتاں پڑھ لی ہیں، باقی محفل نہ ہوتی ہے. فرمایا تمہاری مجلسوں میں سے سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. حضرت ایک شروع سے تلاوت ہوں بعد جو قرآن کتنے نہیں حضرت کوئی سنی کا کیوں قرآن نہ پیار کرو، قرآن والوں سے پیار کرو. اور وہ مدرسے ہی ہیں جہاں قرآن بھی ہے، جہاں قرآن والے بھی ہیں. وہ مسجدیں ہی ہیں جہاں قرآن بھی ہے، جہاں قرآن والے بھی ہیں. اور اپنی اسٹیجوں پہ قرآن لے کے آؤ. یہ کیمرہ لگا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات جائے. خدا دی قسم ایک تلاوت
ایک نعت، پھر ایک تلاوت، پھر ایک نعت، پھر ایک تلاوت، پھر ایک نعت، لیکن کی یہ صرف ایک تلاوت ہے، نعت ہی نعت ہے۔ یہ صحابہ میں کچھ اصحاب ایسے تھے جو ایک نمایاں حیثیت رکھتے تھے تلاوت کے حوالے سے۔ باقی جناب صدیق اکبر کی تلاوت کا کیا کہنا جی، جناب شیر خدا کی تلاوت کا کیا کہنا، جناب عثمان غنی کی تلاوت کا کیا کہنا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تلاوت، جیسے حضرت ابی بن کعب تھے، جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، ٹھیک ہے، یہ کچھ نمایاں نام تھے۔ جناب سیدنا زید بن ثابت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان میں ایک صحابی ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے میرے محبوب بھی میری تلاوت سن رہے ہیں، یہ اپنی روٹین میں تلاوت کر رہے ہیں۔ جب تلاوت ختم ہوئی، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں نہیں لکھا کہ انہوں نے پڑھا تھا، میں ویسے میں نے لکھا ہے۔ جب یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تو پیچھے دیکھتے ہیں محبوب کھڑے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا ہی سونا قرآن پڑھا ہے، تو نے بڑا سونا قرآن پڑھا ہے۔ اب یہ آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب آپ میری تلاوت سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ تو پڑھ رہا تھا اور میں کھڑا سن رہا تھا۔ تو رو کے عرض کرتے ہیں محبوب اگر پتہ ہوتا نا آپ سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا، ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ سن رہے ہیں، اگر پتہ ہوتا تو میں نے آج سونا کر کے پڑھا، ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں۔ اگر پتہ ہوتا کہ میرے محبوب آج میری تلاوت سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا۔ اس لیے بیٹا میں اتنے کافی بیٹھے سنایا کرو قرآن پاک ہے، قرآن والوں سے پیار، قرآن سے پیار، ٹھیک ہے، نعت خانوں سے جواب کی میں نہیں، تسی جانو وہ جانا تو وہ جانے، ہم نے تو اپنا کام کر دیا حضرت، لیکن قرآن سے پیار کریں۔ اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ آپ کے مدرسے دم توڑ رہے ہیں، آپ کے مدرسے دم توڑ رہے ہیں، آپ کی صرف بے توجہی مدرسے دم توڑ رہے ہیں۔ اپنے مدرسوں قرآن سے پیار کرو، قرآن والوں سے پیار کرو، قرآن والوں سے پیار کرو۔ وہ حضرت قبلہ فرمانے لگے، کہنے لگے اب تو بڑے حالات بہتر ہیں، لیکن حضرت جی ہم نے بھی جس دور میں پڑھا نا، جڑا میرا بھی دور ہے 2005 والا، اسی بھی شورے والیاں پنڈیاں کھادی ہیں، اسی بھی دہی میں جو لون مرچ کھول کے تو روٹی کھادی ہے، ہم نے بھی بڑا کچھ دیکھا ہے۔ میں شوربے والا جڑا نا سی وہ ساگ بھی کھاتا ہے حضرت، مدرسے دا ہی کچھ نہیں حضرت جی، ساگ کی تو مانگ کے لے آندا پکا پکو کے حضرت اسی اپنا ٹھڈ بھریا، لون مرچ نہ بھی روٹی کھادی ہے، لسی نہ بھی روٹی کھادی ہے، ایویں نہیں حضرت جی معاملے بنے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ استاد فرماتے ہیں ہمارا دور تھا ہم تو روٹی مانگنے گایا کرتے تھے اور دوپہر کی روٹی کا تو تصور کوئی نہیں تھا، صبح دی منگنی تو جو اثر تو بعد منگن جانا ہے، تو پھر کیا ہونا ہے حضرت، پھر وہ مدرسے میں لا کے نا، اب ہو سکتا ہے کسی کو گوشت بھی مل گیا ہو، اصول یہ تھا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، وہ کیا کرنا ہے دال گوشت ٹینڈے کدو آلو پنڈی توری پالک وہ سب لا کے مدرسے میں اس کو مکس کرنا ہے اور پھر وہ چون چون کا مربع بن جایا کرتا تھا، اور کہتے ہیں نہ کو ذائقہ نہ کو کھا نہ کو بات، کہتے ہیں وہ کھا کھا کے تو عالم بنے ہوتے۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا وہ بارش شروع ہوئی، ظاہر ہے 50-60 سال پیچھے کی بات ہے، وہ روڈ اس طرح کا ہونا، بلکہ اینٹوں والے روڈ کا بھی تصور کوئی نہیں تھا، کچی سڑکیں میرے ساتھ، وہ ایک تو بارش بڑی شدید اور دوسرا کیچڑ بڑا، کوئی مدرسے کا بچہ روٹی لینے نہیں جاتا۔ وہ کہتے رات کو جب کو 10-11 بجے وہ بارش تھمی اور راستے کو تھوڑے خشک ہوئے، 10-12 بجے تو نہیں تھا کسی سے روٹی مانگنے جانا، کہتے ہمارے جو شیخ تھے مفتی صاحب تھے وہ تشریف لے آئے، سارا مدرسہ بھوکا سویا، نیند کس کو آ رہی تھی بھوک سے، فرمایا کہ جاؤ وہ جو کنواں ہے نا مدرسے میں پانی نکالو اور اپنے اپنے برتنوں میں پانی لے کے آؤ، کہتے ہیں ہم پانی لے کے آئے، حضرت نے برتن سامنے رکھے اور آنکھیں بند کر کے بڑے سادے سے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پانی پہ پھونکا، تو فرماتے ہیں وہ پانی دودھ میں بدل گیا، پانی دودھ میں بدل گیا، فرمایا کہ جاؤ اپنے اپنے برتن اٹھاؤ اور جا کے پیو۔ آپ فرماتے ہیں جی بڑا دودھ پیا،
گھر میں اپنی بھینسیں بھی رکھی، لیکن اس جیسا دودھ نہ پہلے پیا تھا نہ کبھی بعد میں پیا، وہ ایسا کو برکتوں والا دودھ تھا۔ اور کہتے دوسرا کمال اس دودھ میں تھا میرا ایک چھوٹا سا برتن، لیکن پی پی کے ہم پھٹنے کو آ گئے، لیکن برتن سے دودھ نہیں کم ہوا۔ کہتے رکھ کے سو گئے، اتنا دودھ پیا تھا رات کو پیشاب کی حاجت ہوئی، پھر پیا، کہتے فجر سے پہلے پھر پیا، کہتے پھر ختم ہو گیا۔ بس بچپن تھا، کوئی اس جانب اتنی توجہ نہیں کی، بات آئی گئی ہوگی۔ کہتے وہ پھر کوئی ایک دن آیا، اسی طرح موسم کا موڈ بدل گیا، کچھ ہم بھی ڈھیلے پڑ گئے، ہم نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، اب تو فارمولا بھی پتہ لگ گیا ہے دودھ بنانے والا، بارش ہوتی ہے تو آئے تو خود ہی دودھ بنائیں گے۔ ہم سب نے وہ کنویں سے جو ہے نا پانی نکالا جناب، اپنے اپنے برتنوں میں پانی رکھا، اور ہم نے آپس میں صلاح کی، بھئی مفتی صاحب نے تو پڑھی بھی سادی تھی، میم کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا، سین پہ سیٹی بھی نہیں لگی تھی، ہا بھی ٹھیک ادا نہیں ہوا تھا، ہا کی آواز بھی نہیں آئی تھی، را پور بھی نہیں تھا، با کا مخرج بھی ٹھیک نہیں تھا، تو انداز بھی اتنا چنگا نہیں تھا، ہی کو ہے پڑا تھا انہوں نے حضرت۔ تو ہم نے تو یہ کوالٹیاں بھی ہیں، تو دودھ بھی ذرا اور اچھا بنے گا۔ کہتے ہم نے سامنے برتن رکھے اور شروع ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہم نے دوسری ٹرائی ماری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے 2 نہیں 200 400 500 کہتے کم و بیش 1000 بار ہم نے بسم اللہ شریف کی تلاوت کر لی، لیکن دودھ نہیں بنائی۔ ہم حیران، مفتی صاحب کی ایک بسم اللہ، سادی بسم اللہ، مخارج کے بغیر بسم اللہ، ترتیل کے بغیر بسم اللہ، ہیں جی، پھر معروف نہیں، ہی کو ہے پڑھا انہوں نے، ان کی ایک بسم اللہ نے دودھ بنا دیا، ہم 1000 بار پڑھ چکے لیکن دودھ نہیں بنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد، یا رسول اللہ، یا رسول وہ کہتے جی ہم بڑے حیران ہوئے کہ قبلہ نے ایک بار بسم اللہ شریف تلاوت کی، سادی، مخارج ٹھیک نہیں، انداز ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ہی کو ہے پڑا، نہ را پور کی، نہ سین پہ سیٹی لگی، نہ ہا کا مخرج ٹھیک، ہم نے 1000 بار تلاوت کی۔ کہتے اتنی دیر میں کچھ موسم بھی ٹھیک ہوا، کچھ راستے بھی تھوڑے خشک ہوئے، حضرت بھی تشریف لے، اور کیا ہے سارا مدرسہ سامنے جناب برتن رکھ کے دودھ بنانے میں لگا ہوا ہے۔ فرمان لگا بھی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضرت وہ موسم ٹھیک نہیں تھا، تو ہم نے کہا چلو آج آپ والا فارمولہ ہم بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم تو حیران ہیں، آپ نے ایک بار بسم اللہ شریف تلاوت کی، پانی کو دودھ بنا دیا، ہم 1000 بار تلاوت کر چکے ہیں کم و بیش، لیکن دودھ نہیں بنا ہے۔ کہنے لگے ہٹو رکھو برتن، کہتے ہم نے برتن رکھے، آپ نے پھر وہی پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دودھ بن گیا۔ فرمایا کہ جاؤ اپنے اپنے برتن اٹھاؤ پیو جا کے۔ حضرت مرید شاگرد لاکھوں ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو واقعی مرید ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، مرید بڑے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو مرید ہوتا ہے واقعی، جس پہ لفظ مرید کا صحیح اطلاق ہو سکے۔ باقی مرید بڑے ہوتے ہیں، مرید کو یہ قدر ہی ہوتا ہے، وہ کوئی ہوتا ہے جس میں تجسس ہو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مجھ میں تھی، سارے اپنے اپنے برتن اٹھا کے لے گئے اپنے اپنے، کہتے میں نہیں گیا، مجھے فرمان لگے تو نہیں جا رہا، کہتے میں نے عرض کی حضور میں آج دودھ نہیں پینا، پہلے یہ بتائیں دودھ بن کس طرح گیا ہے؟ ہماری 1000 سے نہیں بنا، آپ کی ایک نے بنا دیا، فرق جاننا چاہتا ہوں۔ کہتے مجھے فرمان لگے جب وقت آئے گا تو تجھے بتا دوں گا۔
ابھی وقت نہیں آیا، جا ابھی چھوٹا ہے. کہتے میں نے کہا نہیں ہے، دودھ اتنی دیر نہیں پیوں گا جتنی دیر فرق نہیں پتا چلے گا. آپ نے سادہ پڑھی، ہم نے تجوید سے پڑھی. آپ نے جو ہے نا وہ ہی کو ہے پڑھا، ہم نے ہی پڑھا. آپ کے مخارج بھی ٹھیک نہیں تھے، ہمارے مخارج بھی ٹھیک تھے. آپ کا انداز بھی سادہ تھا، ہمارا انداز بھی کاریوں والا تھا. فرق کیا ہے؟ تو کہنے فرمانے لگے آگے سے بھائی دو فرق ہے. کہتے میں نے اس کی حضرت وہ دو فرق کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا ایک فرق منہ کا ہے اور ایک فرق زبان کا. بچپن تھا نا حضرت. کہتے میں نے کہا حضرت وہ بھی فرق کوئی، جتنے دانت میرے منہ میں اتنے دانت آپ کے منہ میں. جو میری زبان کی ساخت ہے وہی آپ کی ہے. یہ نہیں کہ میری گوشت کی بنی ہے جناب کی گلوئے کی بنی ہے. فرق کیا ہو گیا ہے؟ فرمانے لگے بڑے فرق ہے. کہتے میں نے کہا حضور فرق؟ انہوں نے کہا پہلا فرق یہ ہے کہ یہ وہ منہ ہے کہ جس میں آج تک کبھی لقمہ حرام نہیں. سبحان اللہ. پہلا فرق. دوسرا فرق جو میں نے زبان کا کہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ زبان ہے جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں، جس نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، جس نے آج تک کبھی کسی پہ بہتان نہیں باندھا ہے، جس نے آج تک کبھی کسی کی چغلی نہیں کھائی. اس زبان سے آج تک کبھی وہ بات نکلی نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. کہتے مجھے فرمان لگے میرے بیٹے جس دن تو بھی یہ والا منہ اور یہ والی زبان لے آئے گا تیری بھی ایک بسم اللہ پانی کو دودھ بنا دے گی. سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن کو آئے تو صحیح نہ، کوئی آئے تو صحیح نہ. سب کچھ ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے آدمی دودھ، بن سکتے ہیں حضرت آج بھی سونے کے سکے حضرت. لیکن کو آئے تو صحیح اتنے تقوی والا بنے، کوئی یہ والا منہ کوئی یہ والی زبان تو لے کے آئے. پھر دیکھو تو صحیح قرآن پاک کرتا کیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. لیکن آگے کیا فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کو آئے تو صحیح ہے کتنے تقوی والا جس کے پاس یہ والا منہ ہو، جس کے پاس یہ والی زبان ہو. پھر دیکھو ہاں بنتا کہ نہیں بنتا ہے. جو یقین اس منزل پہ فائز ہو، اس کو اتنا یقین ہو. یہ ماشاءاللہ قبلہ تشریف لائیں حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ اللہ پاک اپنے دوستوں کی تربیت کبھی کسی کے ذریعے اور کبھی خود دیے تربیت ہوتی ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں مجاہدوں میں مشغول تھا قرب الہی پانے کے لیے. اور ظاہر جی مجاہدے تو کرنے پڑتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. محنت تو کرنی پڑتی ہے. ایک کوئی بابے تھے جیسے حضرت قبلہ مفتی صاحب بابوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو وہ یار کو دیکھنے کی نہ لٹک لگتی، اور جب تک لٹک نہیں نہ لگتی حضرت ہوتا بھی کچھ. دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب تک لٹک نہیں ہوتی ہوتا تب بھی ہے جب لٹک لگتی ہے، جب لگن لگتی ہے. پھر لگ گئی لگن یار کو دیکھنے کی. رسالہ کشیریہ میں لکھا جی 40 سال تک نہیں سوئے ہیں. شاید آپ کو سن کے یہ بڑا مشکل لگے جی 40 سال بندہ کس طرح جاگ سکتا ہے. جب وہ جگانے پہ آئے تو پھر وہ جگا لیتا ہے. اگر وہ 100 سال تک حضرت عزیر کو سلا سکتا ہے تو وہ اپنے کسی محب کو 40 سال تک جگا بھی سکتا ہے. خود نہیں کو جاگ سکتا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے نا جی میں خود جاگا، وہ جھوٹا ہے. خود نہیں جاگ سکتا. اگر وہ جگائے تو پھر جاگ سکتا ہے. اگر وہ 100 سال تک حضرت عزیر کو سلا سکتا ہے تو وہ 40 سال تک کسی اپنے محب کو جگا بھی سکتا ہے. کوئی ایسا مشکل بڑا کام نہیں جس کو وہ جگائے. لگ گئی لٹک. وہ لکھا جی 40 سال بیٹھے نا، 40 سال وہ بیٹھے بیٹھے سب پہ آنکھ لگ گئی تو خواب میں محبوب ملا. سبحان اللہ. تمنا پوری ہوئی ہے. لیکن یہ وہ تمنا ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ جنہیں ایک بار ویکھیا انہیں کہا باجی میں رج گیا، نہیں پھر دل کرتا پھر ویکھیے. یہ وہ جو پوری نہیں ہوتی ہے. پھر دوسری بار بھی دل کر کے کرتا پھر دیکھیں، پھر دیکھوں. یہ وہ تمنا جو پوری نہیں ہوتی ہے. وہ اس لیے حضرت قرآن پاک میں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بیٹھنا چنگیاں دیکھو. وہ صحبت نہیں تھی کسی کی، وہ غلط قیاس پر. جب آنکھ کھلی نہ تو نکل رہا ہے تو میں بھی 40 سال جاگتا رہا. مجھے اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں روز سوتا اور روز محبوب دیکھتا. صحبت نہیں تھا نا کسی کی، غلط قیاس کر لیا. میں کہا بھئی اگر پہلے پتا ہوتا کہ سونے سے محبوب مل جاتا ہے تو میں ہر رات سوتا اور محبوب دیکھتا. میں بھی 40 سال جاگتا رہا.
پھر کیا تھا حضرت؟ بس نماز پڑھی، بسترا بچھایا، پھر سو گئے کہ محبوب ملے گا حضرت۔ کچھ دن گزرے، وہ لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئی بندیا وہ پہلے سوتا ہی نہیں تھا اب اٹھتا ہی نہیں ہے، پہلے سوتا ہی نہیں تھا اب اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کرتا ہے کہ پہلے پتا ہوتا ہو کہ وہ سونے سے محبوب ملتا ہے تو میں بھی 40 سال نہیں سویا، میں تو روز سوتا ہوں، روز محبوب دیکھتا، میں تو اس لیے سوتا ہوں کہ پھر سوؤں پھر محبوب ملے۔ آگے سے آواز آئی، بندے اور تجھے کس نے کہا کہ سونے سے محبوب ملتا ہے؟ اس نے پھر سوال کیا پھر محبوب کیسے ملتا ہے؟ آگے سے جواب آیا محبوب 40 سال جاگنے سے ملتا ہے، پھر 40 سال جاگ پھر دیکھ لیں۔ کسی نے کہا تھا سسی ستی یار گوچا کتے تو ہی نہ تو جائے، لیکن بھائی مولوی سلیمان دا ستا گئی رات ویت بے دردانو نیند پیاری درد مندانو یاد سجڑ دی پئی ستیاں آن جگہ۔ ہم تو رات کا انتظار یا گناہ کے لیے کرتے ہیں یا ہم رات کا انتظار سونے کے لیے کرتے ہیں۔ اب تو رات 2 کاموں کے لیے رہ گئی ہے، لیکن وہ رات کا انتظار کیا کرتے تھے یار سے باتیں کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ جب رات آتی تو آپ فرماتے میں آج فرشتوں کی طرح رات گزاروں گا، کیونکہ لکھا ہے کچھ فرشتے قیام نہیں ہیں، کچھ فرشتے سجدے نہیں ہیں۔ کیا کرنا؟ کہنا آج میں فرشتوں کی طرح رات گزاروں گا، اور خود کو مخاطب کر کے کہنا ویس آج قیام کی ساری رات حضرت کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اگلی رات آنی کہنا ویس آج رکوع کی رات ہے، مختصر سا قیام کرنا اور رکوع میں، اور ساری رات سبحان ربی العظی، ساری رات سبحان ربی العظی۔ جب اگلی رات آنی تو کہنا اے ویس آج سجدوں کی رات ہے، مختصر قیام، مختصر رکوع، اور سر سجدے میں رکھ کے ساری رات سبحان ربی العظی۔ لیکن اب ایسی راتیں رہ گئی کتابوں میں یا سنانے کو، باقی تو ہم رات کا انتظار کرتے ہیں یا گناہ کے لیے۔ تو یہاں حضرت جی سونے کی بس حضرت جی تو تمنا تو دل میں رکھنا یا اللہ میں بھی دے ہاں راتی جاگن دی تو باقی جی مالکان دی مرضی جی، تو تمنا تو کرنا، تمنا ہی کوئی ہے ہی نہیں تو کسی سینے میں خواہش۔ یہ ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بڑا نام ہوا ہے تاریخ کا، صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور صوفی سجدہ ہی علم کے ساتھ ہے، علم کے بغیر صوفی سجدہ بھی نہیں ہے، علم کے ساتھ ہے۔ وہ انہوں نے کوئی لونڈی خریدی کہ ذرا کاموں میں آسانی ہو جائے، میں اور دین کی خدمت کروں اور جو ہے نا لوگوں کی تربیت کی جانے میں۔ انہوں نے ایک لونڈی خریدی، چلو کپڑے بھی دھو دے کرے گی، کھانا بھی بنا دے کرے گی حضرت جی۔ انہوں نے حضرت جی لونڈی خریدی، وہ بس وہ ایک ملاقات ہوئی بس اور حضرت جی اور بھائی جی جنہیں آنے ہن آ گئے ہوں میں دین دے جو میں دینا ہے بھائی اب پیسے نہ پھینکنے آئے کوئی بھی باہ ہو گئے جڑے آئے میں نے کدی یہ بھی نہیں سٹن دیتے ہے، چلو سید پاک نے میرے کو غرضی نہیں پیش ہوئی ہے میں بھی نہیں کدی کسی نہیں سید نے میں بھائی آ گئے جی سارے ہوں جو میں دین آیا ہوں یہ میرے کو لو تھی میں جنہاں کی ڈیوٹی کرنا میں پہلے لنگاؤنا کیوں ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں ہے لیکن کو نہیں لینے تھوڑا کو لینے نہیں کیونکہ من کسی بابے نے دسیا جی وہ مولوی سلیمان اینن دے دیتے مک جاندے نہیں جڑے وہ دیندے نے وہ نہیں مکدے ایڈا چنگا میں بھی کوئی نہیں ہے لینے میں بھی ہے لیکن تھوڑے کو نہیں لینے وہ تو لے لگا میں اس لیے اب کوئی بندہ نہیں پیسے نہیں اب بھائی تھلے والے ہو کلوز کر دیا منون کرن دے کیونکہ میری تو عادت ہی نہیں میری توجہ ہٹتی ہے رات کو چھڑ چھڑ ہوتی ہے ہٹ دے کوئی ٹینشن بس جی بھائی ہے جی پانچ شان بند کرو سارا بس جی اب نہ آئے کوئی بندہ بھی بس اب ماحول بننے دینا تو وہ کہتے ہیں بس اس دن ملاقات ہوئی میں جس دن اس کو لے کے آیا لیکن حیران کہتے ہیں مجھے اس دن بھی کہتے میں نے اس کو سارا گھر دکھایا اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا میں نے اس کو کہا جو تیرا دل کرتا ہے کمرہ رکھ لے اس میں بھی بڑا اچھا بستر لگایا ہے اس میں بھی کہتے ایک میرے گھر کا کمرہ تھا جس میں میرے گھر کا نا فالتو ٹوٹا سامان پڑا تھا فرماتے اس نے وہ کمرہ پسند کیا میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ پسند کر رہی ہے اب فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتی محمد حسین
आपको किसने कह दिया कि कमरे सामान से सोने बनते हैं? कमरे तो यार की याद से सोने बनते हैं। कमरे कोई सोना बेड लगे होने से सोना होता है, या कोई सोफा सेट बड़ा सोना हो तो कमरा सोना होता है? नहीं, कमरा तो यार की याद है। मैं जहां रहूंगी मैं यार को याद करूंगी, कमरा सोना हो जाएगा। इसलिए तो हमारे घर सोने नहीं रहे, टाइलें बड़ी महंगी लगी है। फर्नीचर जनाब हम लाहौर से जाके लेके आए हैं जनाब, जो उसके ऊपर गद्दा है जनाब बड़े आला ब्रांड का है। सोफे हमने बड़े महंगे खरीदे हैं। हमारे पास जो टी सेट है हम पता नहीं कहां से लेके आए हैं, लेकिन घर सोना कोई नहीं है। क्योंकि घर सोना होता है कुरान से, घर सोना होता है तिलावत से, घर सोना होता है जिक्र से, घर सोना होता है दुरूद से, घर सोना होता है सजदों से। मेरे तो एक बच्चा आ गया मेरे पास और मैं कहता हूँ अभी तक मैंने दुकान नहीं खोली और आपने मेरे लिए दुआ भी करनी है। सादात की बारगाह में माशाल्लाह बाबा फरीद साहब के बाग का फूल है, आपने मुझे दुआ देनी है कि दुकान पावा भी ना करिए, क्योंकि जिस दिन दुकान पैगी फिर उस दिन मेरिया भी गल्ला बदल जानी है। वो मुझे बंदा आके कहता है जी को नजर मारो, मैं एडा मैं नजर वाला हूँ, सड़कों से खज्जल क्यों होंगे? हाँ भाई नजर वाले तो फिर नजर वाले होते। मैं होया कि हजरत मैं तो सोने में हथ लावा थे मिट्टी बन गई। जो कुछ था मैं बेच चुका हूँ, जो कारोबार शुरू किया बस सारे कोई नजर मार वो अल्लाह ने दिल में बात डाली, क्योंकि अभी दुकान नहीं शुरू की। ये दुकान होती तो फिर मेरी भी गाल कुछ और होनी थी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार घर जा और अपनी बच्चों की अम्मी से ना मुझे जरा पूछ के बता तेरे घर में टोटल कितने कुरान पाक पड़े हुए, मुख्तलिफ कमरे सारे फोड़ कर जा तो वेख मैंने कहा टोटल घर में कितने कुरान पाक पड़े इतने। मुझे कहता है मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप आगे से क्या बात है? मैंने कहा बकोल तेरे ही मैं को नजर निगाह वाला हूँ, मान फिर मेरी झाप ने कर मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा। अक्सर मुझसे फोन पे कोताही होती है, मैं फोन नहीं उठाया जाता, जरूरी तो नहीं। मैंने कहा फोन हाथ में ही इंतजार कराना तेरे फोन का। और 2.5-3 घंटे बाद फोन आ गया, कहता जी हमने वो सारा घर देखा है, टोटल मुख्तलिफ कमरों में फलां हॉल में ड्राइंग रूम में 7 कुरान पाक निकले हमारे घर से। मैं ठीक हो गया। मैं अपने बच्चे ने मैंने पूछ के इन्होंने 7 चू किन्ने खोल दे, किन्ने कुरान पाक ने जिन्हें तू तिलावत करती हो रोज। मिनट डेढ़ बाद में बड़ा कुछ शर्मिंदा सा हो नहीं है, तो बस इतनी मसरूफियत हो गई है कि वो मैं भी नहीं खोल पाता, वो बच्चे भी स्कूल ट्यूशन अकेडमी इम्तिहान वो भी नहीं खोलते। वो बच्चों की अम्मी की तो फिर दोहरी जिम्मेदारी है, मैं भी जिम्मेदारी, बच्चे भी जिम्मेदारी, बच्चों को स्कूल भेजना तो वो भी नहीं खोलती। मैंने उसको कहा बंदिया मैनू ऐ दस जिदे घर च रोज 7 कुरान पाक अल्लाह पाक की बारगाह च दी शिकायत करन, रब्बा मोबाइल छड़दा नहीं, टीवी का रिमोट छड़दा नहीं तो मैनू खोलदा ही नहीं। मैं कहा दस उसके घर में फिर रहमत किधर से आई? इतने तो एक दी शिकायत नहीं मां, यहाँ तो अगर सूरह इखलास शिकायत कर दे तो वो नहीं मां। और शायद हो सकता है बाद में आप आपस में बातें करें भी मौलवी ने नमी गाली सुना छड़ी है, कुरान शिकायत की थोड़ा है, वो किस तरह लगा सकता है? भाई कुरान की तो शान ही बड़ी बुलंद है। सदात तशरीफ फरमाए, उलमा तशरीफ फरमाए, सूरह मुल्क के लिए सिर्फ लिखा हुआ है 29वां पारा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जो अपनी जिंदगी में इसका आमिल होगा, जो अपनी जिंदगी में हर रात हर शाम इसको पढ़ के सोया करेगा, अगर उस दिन को मामला खराब हो गया, नेकियां कम पड़ गई, गुनाह ज्यादा हो गए, हुक्म जन्नत जहन्नम का हो गया, तो क्या होगा? रास्ते में सूरह मुल्क आ जाएगी और अल्लाह की बारगाह में झगड़ा करेगी। रब्बे करीम ये अपनी जिंदगी में मेरा आमिल था, ये हर शाम ये हर रात मुझे पढ़ा करता था, मैं नहीं इसको जहन्नम में जाने दूंगा। अब हुक्म होगा इसके काम ही जहन्नम वाले, नेकियां थोड़ी हैं, गुनाह ज्यादा है, हदीस पाक का मफहूम। अब लिखा है सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में क्या कहेगी? अच्छा रब्बा जहन्नम में भेजना है इसको, फिर इस तरह कर, अगर इसको जहन्नम में भेजना तो फिर मुझे भी कुरान पाक से निकाल दो। अब लिखा है सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से उस शख्स को जहन्नम के बजाय जन्नत में भेजा जाएगा। मैं कहता हूं भाई अगर उस दिन सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में झगड़ा कर सकती है तो आज सारा कुरान तेरी शिकायत भी नहीं ला सकता। रब्बे करीम मोबाइल छोड़ता ही नहीं, टीवी का रिमोट छोड़ता ही नहीं, मुझे खोलते हैं तो फिर कैसे फिर जो है ना फिर मामले हैं इसलिए भाई
سید پاک تشریف فرمانے ہاتھ جوڑ کے جے اپنے گھر سونے بناؤ، اپنے گھر سونے بناؤ، سونے قرآن پاک نہیں ہونا، سونے اللہ دے ذکر نہیں ہونا، سونے درود پاک نہیں، سونے نماز نہیں ہونا۔ اور آج حضرت ہماری اس جانب توجہ نہیں ہے، آج توجہ دنیا داری کی جانب، لیکن قرآن کہہ رہا ہے پھر اس دن بندہ کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بات اور پھیل جائے گی۔ وہ لکھا جی وہ کہتے حیران نہ ہوا ایک لونڈی وہ اتنی گہری بات۔ پھر میں نے کہا بھی ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی کسی عالم سے سنی ہوگی، بس کہتے ایک رات میں مجھے پیشاب کی عادت ہوئی، جب اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اندر سے سسکیوں کیا، کہتے میں نے سمجھا شاید اس کو درد ہو رہا ہے اس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ فرماتے میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، درد سے نہیں رو رہی بلکہ وہ مصلے پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتی ہوئی رو رہی ہے۔ وہی قرآن کہ وہی ویلا سرگی دا پھر تو سونے پہ سوگات ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وہی سرگی تو جناب ہے یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا۔ آگے سرگی یہ ہوئے قرآن پاک کی قسم ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی کرسی میں وہ مزہ نہیں جو سرگی ایک آیت تلاوت کرنے میں ملتا ہے، جو سرگی ایک آیت تلاوت کرنے میں مزہ ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ فرماتے وہ اندر رو رہی تھی قرآن پڑھ کے، میں باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ فرماتے وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، میں اس لیے رو رہا تھا۔ محمد حسین ایک لونڈی ہو کے جاگتی پئی ہے، تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے، ہائے وہ لونڈی ہو کے جاگ رہی، تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا، جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری، دھیان کریں سسی ستی یار گوار کتے تو ہی نہ سو جائیں۔ یہ بڑی خوبصورت نام ابراہیم بن ادھم، یہ مالک میں یہ لو لگ گئی تھی، یہ بات صاحب یہاں فکر وہ ایک دن کرم اس طرح ہوا، یہ اپنے شاہی وہ کمرے میں شاہی بستر پہ لیٹے تھے، وہ ایسے لگا کہ وہ گزرے، یہ اٹھ بیٹھے، وہ چھت پہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی۔ آپ نے باہر کھڑے پہرے داروں کو بلایا، فرمایا آج بتائی ہوئی ہے تم سے ڈیوٹی، بندہ گزر کے گیا، پھر چھت پہ میں نے آہٹ بھی نے کہا حضرت ننگی تلواریں لیے کھڑے، بندہ گزر نہیں سکتا۔ میں اچھا وہ لکھا بھی آپ لیٹے تھے، پہرے دار واپس ہوئے، وہی بندہ پھر واپس آئے، آپ بھی الرٹ تھے، آپ نے جلانگ لگائی، بیڈ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا چھت تے کتے؟ وہ کہتے حضرت میرا اونٹ گواچ گیا تھا، میں چھت تے اونٹ لپٹ گیا۔ آپ نے فرمایا نادان تیری مت تو نہیں ماری گئی، وہ کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملا، کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملا،
وہ چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ وہ پھر آگے سے حضرت سے پوچھتا ہے، کہتا ہے حضرت پھر آپ کی بھی تو مت ماری نہیں گئی کہیں؟ آپ کی بھی تو مت نہیں ماری گئی؟ ورنہ کیوں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے حضرت اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر پلنگ پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو پلنگ پہ کبھی رب بھی نہیں ملا ہے۔ وہ تو گیا لیکن آپ کے دل پہ چوٹ کر گیا، جاتے جاتے کہانی مکا گیا ساری۔ حضرت نے اتارا سارا کچھ حضرت، پھر آپ نے حضرت جی وہ پھر جبہ حضرت فقر کا زیب تن فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے وہ اندر رو رہی تھی، میں فرماتے جب وہ جزاک اللہ آپ فرماتے جب وہ تلاوت ختم ہو گئی نا اور مناجات کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ کی حضور دعا کے کرتی ہے، رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے، آپ فرماتے میرے اندر کا جو علم ہے پھر بیدار ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اللہ کی اس پہ مہر ہے، لیکن یہ اس نے بات غلط کی ہے۔ بے نیاز آتا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑ گئی لونڈی سے محبت کرنے کی؟ اللہ قرآن میں موجود ہے، یحبہم و یحبونہ۔ میں نے کہا میں اٹھ کھڑا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے اس پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، لیکن اپنے الفاظ واپس لے، اس طرح نہ کہہ کہ رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، نہیں بلکہ اس طرح کہہ رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، جو مجھے تجھ سے ہے۔ فرماتے وہ آگے سے کہتی محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن میں اپنی بات میں سچی ہوں اور میں اب بھی یہی کہوں گی کہ رب کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا، دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین اس سے بڑی کو دلیل ہو سکتی ہے؟ ارے محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، ساری دنیا سلا دی، محبت ہے تو جگہ رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا، مجھ سے ہے تو جگہ رکھا ہے، باقی تیری مرضی ہے مالکہ دی جگہ نہ جگہ، تو خواہش تے کرنا کدی جا کے تیری خواہشوں کی جو لسٹ ہے اس میں سارا کچھ ہی ہے کوئی، اس میں تہجد ہے ہی کوئی، اس میں شب بیداری ہے ہی کوئی، رات پوے بے دردان نیند پیاری آئے درد مندان یا سجن دی سکتیاں۔ اور حضرت میں ادب بھی ایسا بات بیٹھی ہے، ہمیں یہ جو ہم نہیں کر رہے، میں نے پہلے کہا نا بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو خود اندازہ نہیں ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ کل تو بات ہی تہجد کی ہوئی، کیا تجھ سے پوچھا جائے گا تو سائی والدین کے سیال بول دیں، تو باٹیں جاٹیں رائی ہیں مہریں بٹوں ہیں ٹوانا ہیں، یہ تو ایک ہی حضرت جی نسب آنا ہے جیڑا ساڑھے سادات دے کول ہے، باقی حضرت جی کوئی گل ہی نہیں ہونی، نہ کوئی گجراں دی گل تے نہ کوئی جٹاں دی گل، اور میں صرف میرا نسب حضرت اس دن کام ہے، باقی کوئی نہیں، اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ہے، تیرے کا گڈی کیڑی سی، تیری پیری کنی سی، تیرے منڈے کنے ہیں، بس کر کے کیا ہے کتنے ہے تہجد کدھر ہے؟ ہمیں خود نہیں حضرت پتا کہ ہم ہر روز دین سے دور ہونے کی وجہ سے اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں صرف 2 باتیں کر کے میں گفتگو سمیٹوں گا، تو صبح سے لے کر اب تک ہم اپنا نقصان کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلاً جس میرے بھائی نے اللہ سب پہ رحم فرمائے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، جس دوست نے آج فجر کی سنتیں، ذرا اپنا نقصان سنو، ابھی بھی ہمیں شعور نہیں ہے، اگر شعور ہو تو شاید ایسے بھی کوئی 2-4 لگے جان نقصان سن کے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہزاروں کے نقصان پہ لوگوں کے بلڈ پریشر لو بھی ہوتے دیکھے ہیں، شوٹ بھی کرتے دیکھے، لوگوں کے دل بھی پھٹتے، ایک بندے کو آ کے پتا چلا جی وہ دکان میں آگ لگ گئی، اتنا نقصان ہو گیا، میرے سامنے بندے کو ہارٹ اٹیک آیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ نقصان سنو، 1000 لاکھ دکانوں کو بھی آگ لگ جائے پھر بھی حضرت یہ نقصان بہت بڑا ہے۔ جس بندے نے آج صرف فجر دیاں سنتاں نہیں پڑھیاں، جماعت چھوٹنے کا نقصان علیحدہ، جس نے فجر کے فرض نہیں پڑھے وہ علیحدہ، صرف جس بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی نقصان سنو ذرا اپنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی تھوڑا ثواب
اور حضرت یہ جو شاید آپ کو اور مجھے نظر آ رہا ہے، آپ سارے سوچ رہے ہیں یہ آسمان ہے، محبوب نے آگے بھی بتا دیا کہ یہ خالی جگہ ہے کتنی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے، اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے، یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کی مسافت ہے. جو خالی جگہ ہے جس کو فجر کی سنتوں کا ثواب بھر دیتا ہے، اور بھائی یہ کوئی خالی جگہ تھوڑی نہیں. فرمایا 500 سال لگے ٹویوٹا کرولا پہ بیٹھ کے 140 کی سپیڈ پہ تو چلے، 500 سال تک تو ٹویوٹا کرولا 140 کی رفتار پہ چلائے، پھر تو پہنچے گا پہلے آسمان پہ، اور صرف فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. جس بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہے، چھوٹا نقصان ہے، چھوٹا لاس ہے، چھوٹا نقصان ہے کسی کو احساس ہے کسی کو احساس؟ میں نے کہا کہ جماعت ٹوٹنے کا نقصان الگ ہے، جس نے فرض ہی نہیں پڑے وہ الگ ہے. اب اس کے بعد حضرت ایک اور کام کریں، وہ کیا؟ 33 بار کہنا تھا سبحان سبحان اللہ. 33 بار کہنا تھا الحمدللہ. سبحان اللہ. 34 بار کہنا تھا اللہ اکبر. اللہ. ایک بار کہنا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. میں 33 اور 34 کا نقصان تو نہیں بتاؤں گا، وقت اتنا نہیں. صرف ایک بار نہ پڑھنے کا نقصان سن لو، باقی 33 اور 34 کا حساب خود کر لینا. نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر شہباز خدمت، اور کیا کسی نے کمال نقشہ کھینچا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا. سبحان اللہ. شہباز خدمت. نبی پاک علیہ السلام نے جبل احد شریف کی طرف صحابہ کی توجہ دلا کے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کرے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک بڑا پہاڑ ہے، یہ اشانوں والا پہاڑ ہے جس کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں نا، بڑی بڑی بلند چوٹی ہیں. ماؤنٹ ایورسٹ 27-28 ہزار فٹ اس کی بلندی ہے. اس کے بعد پھر K2 کی باری ہے، پھر نانگا پربت ہے، کوہ ہمالیہ ہے، بڑے بڑے. ہماری یہ ملکہ کوثر مری میرا 7000 فٹ ہے. وہ بابو سٹاب کی بلندی 13,700 فٹ ہے. عجوبیہ بڑی بلند چوٹی ہے، ٹھنڈیانی بڑی بلند ہے، پیر چناسی بڑی بلند چوٹی ہے، بڑی بڑی بلند چوٹیاں اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں. لیکن حضرت اتنے بلند ہونے کے باوجود ان میں سے ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا. لیکن جبل احد وہ شانوں والا پہاڑ ہے، میرے محبوب نے فرمایا اس کو داخل جنت کیا جائے گا. وجہ کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم سے پیار کرتا ہے. یہ داخل جنت ہے، یہ جنتی پہاڑ ہے جبل احد شریف جو ہے. فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کر؟ صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام بہت بڑا پہاڑ ہے، کون طاقت رکھتا ہے؟ دریائے راہ میں جوش میں تھا. فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. اس کی محبوب کیسے؟ فرمایا صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. جتنا نہیں کہا زیادہ ہے. کتنا زیادہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. اور ہم نے کتنی بار کہنا تھا فجر کے بعد جی؟ کتنی بار؟ 33 بار. ایک بار کہنے کا ثواب کتنا سی؟ جبل احد نالوں نقصان ہو گیا نا. کیوں کہا کیا ہو گیا نا پترا نقصان؟ کیوں کہا ہو گیا نا نقصان؟ کتنا بڑا نقصان. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے. فرمایا صرف ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے. اور اہل سنت کا مزاج کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 3 بار. ہو گیا نا نقصان. فرمایا ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب جبل احد سے. اور کتنی بار کہنا تھا ہم نے؟ ہو گیا نا نقصان. لیکن یہ کہا کہ وہ سنگیو بیلیو ساری توجہ نہیں ہے اس نقصان والے پاس. ابھی ساری توجہ دنیا داری کی جانب ہے. پہلیاں، زمین، کٹے، بچے، ٹریکٹر، مربے، قلعے، ابھی نہیں توجہ اس جانب کوئی بھی.
لیکن حضرت پھر اس دن قرآن کیا کہتا ہے جب پتہ لگے گا نا کہ پھر یقول یا لیتنی قدمت بھی ہے ہی نہیں چلتی وہ پتہ نہیں چلتا. یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لکھا ہے. میں گفتگو سمیٹوں گا پھر انشاءاللہ. وہ حضرت فجر کی نماز پڑھ کے نا اپنے سارے معمولات سے فراغت اب مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا آ رہا تھا. حضرت کی اور اس کی ملاقات مسجد کے دروازے پہ ہوئی. اللہ امام صاحب کا دروازے پہ ملنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جماعت ہو چکی ہے، لیکن اس قدر زیادہ شوق غالب تھا جماعت میں شامل ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پر دیکھ کر بھی اس کو نہیں پتا چلا جماعت ہو گئی ہے. پھر بھی عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی. وہ جماعت رہ جانے کا غم میں نا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی. کہتا ہے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے بڑے غور سے دیکھا. فرمایا اتنا دکھ جماعت کے رہ جانے کا؟ اس کرتا ہے حضور ایویں تو آہ نہیں نہ نکلی ہے. لیکن بیٹا ہے آج ہمارے پاس ہی آہ. جماعت چھوڑو نماز رہ جائے تھے آپ کوئی. اور صدات تشریف فرمائے حضرت اس زمین اور آسمان نے وہ بھی زمانہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کی جماعت رہ جایا کرتی تھی تین دن تک اس کے پاس افسوس کیا جاتا تھا تیری جماعت رہ گئی ہے. بتا آپ کو 3 دن شریعت محمدی میں کس کا افسوس ہے؟ بندے کے مر جانے کا. یہ وہ بھی دور تھا بندے کے مرنے کا اور جماعت کے رہ جانے کا غم برابر تھا. اگر کسی کی جماعت رہ جاتی 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آتے تیری جماعت رہ گئی ہے. لیکن آج تو نماز رہ جائے تو آپ نے فرمایا اتنا دکھ؟ اس نے کہا حضرت اہمیہ آہ نکلی اندر سے. فرمایا سن پھر میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، پاک سے پڑھی ہے، مسواک سے پڑھی ہے. میرے ساتھ سودا کر لے. اس نے کی حضور وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں تو اپنی آہ مجھے دے. فرمایا آہ مجھے دے دے. اس نے کی حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو جاتا ہے. اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. وہ کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. حضرت باہر تشریف لے گئے، وہ مسجد چلا گیا. اس نے جا کے تنہا اپنی فجر پڑھ کے وہ بھی گھر آ گئے. سارا دن گزرا حضرت اس کا بھی حضرت کا بھی گزرا. رات کو حضرت بھی اپنی چارپائی پہ لیٹے سنت زندہ کرنے کے لیے، کیونکہ آرام فرمانا بھی سنت ہے جی. اور وہ بھی اپنی چارپائی پہ لیٹ گئے. جب وہ لیٹا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندیا وہ یہ کیا کر دیا؟ وہ اتنا بڑا نقصان کرایا اپنا. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی، تیرے اللہ کو تیری آہ اتنی پسند آئی تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. تو 27 پہ سودا کر آیا. تیری وہ آہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. تو 27 پہ سودا کر آیا. ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب ہو تو کچھ نہیں سکتا. اس نے کہا صبح ایک ٹرائی ماروں گا، جی امام مان گئے تو سودا واپس ہو جائے. رات اس نے کروٹیں بدل کے صبح اور امام کا مان جائیں سودا واپس کر لیں. 27 گھاٹا آ گیا مجھے بڑا زیادہ. صبح اس نے اسی مسجد میں نماز فجر ادا کی، دعا ہو گئی، سب امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. السلام علیکم. وعلیکم. عرض کی حضور پچھاڑیا. فرمایا کل والے. عرض کرتا حضور آیا بھی کل والے معاملے کے لیے. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتا حضرت وہ سودا یاد ہے کل والا؟ فرمایا حضرت بس وہی واپس کروانا سی. تسی اپنی جماعت کا ثواب واپس لو، میری یاد میں دے دو. آپ نے آگے سے فرمایا سودا واپس نہیں ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے. خواب صرف تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی دیکھا. لیکن حضرت میں جتوں ٹریا سا میں اتھے ہی واپس آ گیا. ساڈی کوئی کمی نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خون حضور میں رہی. تو محنت کریے. یہ جو صاحب مزار ہے نا، یہی پیغام ہے. اپنے رب نہ لو لاؤ، نبی پاک علیہ السلام سے وفا کرو، اپنے رب سے یہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف کی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ.
میں ویسے نکما جہا بال ہوں نقشبندیاں کا، لیکن مجھے حضرت جنید سے اتنی عقیدت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سبحان اللہ. مجھے بڑی حضرت سیدنا جنید بغدادی، اور وہ ہے نا وہ کمرے والی سرکار، خدا کی قسم ہے جب وہ حضرت جنید پہ پھونکتا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری کیا کیفیت ہوتی ہے. صرف ہم فتنوں کو دعوت دینے والے نہیں ہیں. جب وہ پھونکتا ہے نا بندر کیا جانے ہے درخت کا سوال. میں اتنا ہی کہوں گا تیرے اگر پوچھنا ہو جنید اور بایزید کا تو اقبال سے پوچھ. اقبال نے جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی نعت پیش کی تو عرض کیا کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. جس کو پتا تھا کہ جنید اور بایزید ہے کیا، بندر کیا جانے درخت کا سوال. بابے تو شاہ کوئی نہیں، اور بابے بڑے نے تو شاہ کوئی اصل تیرے دماغ کا تیرے وہ اللہ حضرت وہ قبلہ مفتی امیر افضل صاحب نے نا وہ کہا کہ جی جو اس کو وہ مارے گا میں اس کو اتنے لاکھ، ہر اپنی اپنی کفی. لیکن میں حضرت صداق بیٹھے ہیں کہا نہیں اس طرح کا کوئی کام نہ کرنا. آپ اس کو یہ پھر پکا ہی کام ہو جانا حضرت. نہیں اس کو علمی مارو مار دینا کون سی بہادری ہے. ہم تو اس کو تب مارے نا کہ ہم جھوٹے ہوں یا ہمارے پاس دلائل نہیں ہے، پھر اس کو ماریں گے کہ بھائی ایسے جھوٹے ہیں تو یہ تو سامنے جڑا نا ہم جھوٹا کر ہی آن لیا. یہ والا کام تو بھائی ہم کیوں مارے ہیں؟ ہم سچے ہیں، ہمارے جنید سچے ہیں، ہمارے بایزید سچے ہیں، ہمارا مسلک سچا ہے، صدیق اکبر سچے ہیں، عمر فاروق سچے ہیں، عثمان غنی سچے ہیں، میرے مولا مشکل کشا سچے ہیں، اما عائشہ سچی ہیں. پھونکتا نہیں سب پہ یہ کہتا جی تابعین ہے ہی جھوٹے سن. تیرے منہ میں خاک ہو، تیرے منہ میں سوا ہو، تجھے بات کرتے شرم بھی نہیں آئی کوئی؟ تجھے پتہ نہیں تابعین میں ہے کون کون؟ اور ویسے کرانے بھی تابعین میں سبحان اللہ، جن کو محبوب اپنا جبہ دے کے حضرت عمر اور حضرت علی کو فرما رہے ہیں تمہاری ملاقات ہوگی اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے نہیں پتا تابعین میں حضرت امام حسن بصری بھی ہیں، تابعین میں سعید بن مسیب بھی ہیں. تیرا دماغ خراب ہے. مارے تو اس کو تب نہ کہ حضرت ہم ہیں جھوٹے، ہمارے پاس دلائل نہیں ہے. نہیں میں جتنے حضرت جی میں آج بھی ایک آستانے پہ ہوں، بڑے بڑے جتنے آستانے ہیں خانقاہیں ہیں، عیدگاہ شریف ہے، بارو شریف ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے آستانے ہیں، حضرت ڈیرہ شریف ہے، سیال شریف ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے آستانے ہیں جن کا اثر رسوخ ہے حضرت، میں ان سب سے گزارش کروں گا جی آپ اسمبلی تک جائیں حضرت تو بل پہ اس کے خلاف پیش کریں. آپ ہائی کورٹ میں جائیں حضرت اس کے خلاف درخواست دیں. درخواست ایک ہی دیں حضرت، کوئی نہیں اس کو مارے مورے حضرت، یہ پکا ہو جائے گا حضرت. درخواست ایک ہی دیں حضرت، اس کو باہر لائیں. اور جس معاملے پہ اس کو بڑا زوم ہے کہ جی میرے پاس دلائل ہی بڑے ہیں، بابے تو چائے کوئی نہیں، میر معاویہ تو چائے کوئی نہیں، اما عائشہ تو چائے کوئی نہیں، صدیق اکبر تو چائے کوئی نہیں. اس کو باہر لائیں، کیمرہ لگے، آن ایئر ہو، لائیو چلے، پھر حضرت جی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. پھر ہم اس کو بتائیں تابعین کیا ہیں، پھر ہم اس کو بتائیں سیدنا امیر معاویہ کیا ہیں، پھر ہم اس کو بتائیں اما عائشہ کیا ہیں، پھر ہم اس کو بتائیں جنید کیا ہیں، بایزید کیا ہیں، پھر ہم اس کو بتائیں 12 سال پرانی ڈبی کشتی بار آ سکتی ہے کہ نہیں، پھر ہم اس کو بتائیں غریب نواز کیا ہیں، پھر ہم اس کو بتائیں کہ دادا صاحب کیا ہیں، پھر ہم اس کو بتائیں کہ ہمارے بابا فرید کیا ہیں. کوئی مارنے مورنے والا کام نہ کرنا. میری جتنے بڑے بڑے آستانے اس وقت پاکستان میں، سلسلہ لیا قادریہ، سلسلہ لیا نقشبندیہ، سلسلہ لیا چشتیہ، سہروردیہ، ویسیہ، جتنے ہیں، میری گزارش ہے بھیا آپ سوئے پڑے ہو سارے، ان کے نام کی آپ کمائیاں کھا رہے ہو، یہ بھونک رہے ہیں ان پہ سر عام حضرت. ہمارے بچے بات زن ہو رہے ہیں. مارے تو اس کو تب نہ کہ ہمارے ہم ہیں جھوٹے، ہم سچے ہیں الحمدللہ. جاؤ اپنا اپنا اثر رسوخ اور صرف ایک ہی کام باہر نکالو. نہیں حکومت، ہماری ایجنسیاں، ہماری آرمی، ہماری عدلیہ اس معاملے کو سیریس لے، بٹھائے اس کو. جس معاملے میں یہ کہتا جی میرے پاس بڑے دلائل نہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جی میں یہ کر دوں گا، آؤ ابھی بات ہو جاتی ہے. پھر ہم تجھے بتاتے ہیں میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نہیں ہیں.
سبحان اللہ اس لیے مارنے مورنے والا نہیں کام اللہ۔ کرنا کسی نے بھی. یہ تو آپ اس پہ پکا کر دیں گے کہ جی یہ سچا ہے اسی جھوٹیاں تاں اسی مار چھڑے نہیں اس کو علمی مار مارو گے. الحمدللہ دلائل کام بار ہے الحمدللہ. ایسا نہیں وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی ٹھیک ہے نا. یہ والا کام نہیں کرنا. میں انشاءاللہ یہ کیمرہ ہے ارادہ بھی ہے حضرت سیال شریف بھیرا شریف اتنے جڑے کو کچھ احباب اکٹھے ہو کے جائیں ان سے کہ حضرت اسی ماڑے مولوی ہیں مسیطہ تک محدود ہیں آپ کی وہاں سنی جاتی ہے حضرت آپ جائیں وہاں جو ہماری ایجنسیاں ہیں ان سے کہ بھائی بٹھاؤ آپ اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں محفوظ نہیں جو جگہ یہ پسند کرے حضرت اٹھے آج لائیو چلے حضرت سارے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بیٹھ کے دیکھیں پھر ہم اس کو بتائیں کہ غوث اعظم کیسے غوث اعظم سبحان اللہ پھر ہم اس کو بتائیں بابا فرید کیسے بابا فرید ہیں. ہمارے تو تب نہ کہ ہم ہون جھوٹے الحمدللہ ہم سچے ہمارے بابے سچے الحمدللہ ہمارا مسلک سچا ہے. تو یہ حضرت جنید بغدادی وال نعت کیسے لکھی شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نعمت فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. یہ کہتا ہے جنید تے شاعر گئی بایزید تے شاعر گئی لیکن اقبال کیا کہتی ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نعمت فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. مجھے بڑی میں بس بات سنا کے گفتگو ختم مجھے بڑی محبت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وقت وصال آیا اور قربان جاؤں جو ان کے وصال پہ ایسے وصال تو کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں. وہ حضرت نے نا آنکھیں بند فرمائی توجہ اللہ تھی وہ پاس خاص و عام سارے کھڑے تھے. وہ میرے یاد ہے نا جن بولن بولن کا پتہ کوئی نہیں جس کو پتہ ہی نہیں تھا بڑوں کی مجلس کی آداب کیا ہے کیونکہ حدیث پاک ہے نا آپ کسی ایسے کے پاس کھڑے ہیں جو جان کنی کی کیفیت میں ہے تو کلمہ تلقین کریں اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے آواز بلند پڑھے ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں. وہ پاس کھڑے کے بندے نے کلمہ تلقین وہ حضرت کو کہتا ہے حضرت کا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. آپ نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کے اس کو آگے سے فرمانے لگے وہ بھائی یاد بھی تو اسی کو کروا رہا ہے جو کبھی بولا ہی نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا کتنا یاد فرمایا یاد بھی وہ نہیں کرائے جڑا کبھی بھولے. اس لیے بھائی ہاتھ جوڑ کے وقت جانا جی پیا یاد کر ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں اسی پہ بات کر دیتا ہوں. میرے بزرگوں کا شعر ہے تو میرے بزرگ تو پڑھتے بزرگ تو پھر بزرگ ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم ادھر سے بولتے ہیں تو بات بھی پھر ادھر تک ہی رہ جاتی ہے. وہ ادھر سے بولتے ہیں بات بھی پھر ادھر ہی جاتی ہے سیدھی. وہ پڑھا کرتے تھے حضرت جی جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری جب میں شروع ہوا تھا میں وہاں ہی آ گیا اسی صدا چلنے ان قریب حکم آنا ہے اور اس نے بند ہو بڑا کہیں گے بول نہیں بولنا ہے آج تیرے قبضے میں دے دیں کیوں نہیں بول سبحان اللہ الحمدللہ بول اللہ اکبر بول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. آپ پھر فرمایا کرتے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا سٹ کھا جنجالا والے تلا یاری. یہ سمجھے کہ یہ ادھر سے پیغام آیا ہے حضور کی قبلہ پیر سید لال حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی. یہ سمجھو یہ وہ آخری گل پیغام اتھوں آیا ہے جب تک چلے
خوب چلائی سائے اپنے دی آئی دلا سٹ تھا جنجانا والے دلا اللہ مجلوب ہوئے لوگوں نے جس طرح لوگ وٹے بھی مار دے گالا بھی کٹ دے لیکن وہ بندہ کام نہیں تھا وہ پتہ کرتے کیا تھا اگر کسی نے کوئی چیز دے دی مثلا کسی نے وہ برفی کا ٹکڑا دے دیا وہ شکر پارا دے دیا تو جو میں نے شعر پڑھا نا بندہ اس کی عملی تفسیر مطلب واقعی لو لا رہی تھی تو کیا کرنا تھوڑی سی برفی کھا کے نا دینے والے کو کہنا تو یہ برفی تو مٹھی ہے تو دینے والے نے کہنا سائیں جی چینی پائی ہے تو مٹھی ہونی تھی اچھا ان کی عادت تھی بار بار دہراتے تھے اچھا چینی پائی ہے کتوں لے آندی چینی سائیں جی ہٹی تو لے آندی اچھا ہٹی تو لے آندی ہٹی والے نے کتوں لے آندی وہ سائیں جی رو دی بنتی ہے رو کتوں آتی ہے سائیں جی گنے چ نکلتی گنے چ رو کیویں آ جاتی سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے جس کو لوگ کہتے تھے سائیں میں کہتا ہوں کیسا سائیں تھا جو ایک برفی کے ٹکڑے میں سے بھی رب تلاش کر لیتا تھا اور ایتھے کی ایک بندہ ایک پورا دوانا کھا کے کدی الحمدللہ بھی نہیں آکھیا اتنا بھولے ہوئے ہیں اتنا اللہ کو بھولے ہوئے ہیں ایک بندہ کلو آمب چوک کے کسی نو رب نہیں یاد ہونا یہ منو سانو یاد ہونا ہے آمب مٹھا بڑا مٹھا تیرے ابے نے کیتا ہے وہ نہیں تینوں یاد جن نے مٹھا کیتا ہے تینوں یہ یاد ہے کہ آمب مٹھا ہے یہ نہیں تینوں یاد مٹھا کیتا کنے یہ تکلیف یہ انہوں یاد آئے گا کہ خربوزہ مٹھا نکل آئے یہ نہیں یاد مٹھا کیتا کنے یہ بھول گیا سارے ان کے مٹھا کی آپ مٹھا ہو گیا سادات تشریف فرمائے صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں بھائی اگر میٹھا ہونا تربوز کی یا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی ہر خربوزہ میٹھا ہوتا نہیں بھائی کوئی مٹھا کو پھکا پتہ لگتا ہے کوئی ہے جڑا جنوں چاہتا مٹھا کرتا جنوں چاہتا پھکا کرتا ہے پانڈے نال نہیں لگانا وا تیری دا نہیں تو ایتھے پھسے ہیں دہانا مٹھا ہے ایتھے نہیں پہنچے ہے دہانا مٹھا کیتا کہ نہیں وہ اچھا پھر یہ نہیں حضرت کہ کسی نے مٹھا دیتا تو پھر مثلا کسی نے ٹک بسکٹ دے چھڑیا لونا ہوندا ہے زیرہ پلس دے چھڑیا یا کوئی نمک پارا دے دیا پھر بابے کی وہی اور میرے پاس تو انداز ہی نہیں جس انداز سے وہ ایک دیوانگی ہوتی تھی ان کی بڑے تو بھائی جی بابا جی وہ بسکٹ تو لونا جے میرے پاس تو انداز نہیں جس انداز سے وہ پوچھتے دے دے یہ شدائی چلانے کو بندہ آگے پوچھتا وہ یہ تو لونا جے تو کہنا دینے والا کہنا سائیں جی لون آیا تو لونا ہی ہونا کتوں لے آندا لون سائیں جی ہٹی تو دکان والے نے کتوں لے آندا سائیں جی انہیں فیکٹری تو جا کے لے کے آندا فیکٹری تو لے آندا فیکٹری والے نے کتوں لے آندا سائیں جی نے کھیوڑا تو منگوایا کھیوڑا لون کس طرح آ گیا سائیں جی اتنے پہاڑ نے لون دے بڑے پہاڑ پہاڑ لون کیویں آ گیا سائیں جی اللہ پاک نے پایا ہے اللہ کہنا نا اس کو سکون آ جانا میں نے اتنے نا امامت بھی کی ہے اس علاقے میں صرف امامت جمعہ نہ پڑھایا تمہیں پتا ہے صرف مولوی لوگ ایڈی چھیتی نہیں ہونے کدی ساڈے جو گل نکل جائے نا مولوی پتہ نہیں کی ہونا چاہیے میں اپنے پیر و مرشد کا جڑا میرا معاملہ ہے اللہ کی قسم جہاں کوئی 2 کتاباں آندیاں میں کہنا کدی یہ بھی نہ آندی ہوندی پتہ نہیں کی ہوندا 2 کتاباں نے مروا چڑھیا آنیاں لازم چاہیے بندے کو عالم ہونا چاہیے لیکن علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے زوم نہیں جاتا کی کریے بڑا کٹ باہر سٹنے ہیں زوم نہیں جاتا علم تو ہونا چاہیے جاہل تو نہیں بندہ ہونا چاہیے پیر کو عالم ہونا چاہیے اس کو پتہ ہونا چاہیے وضو کے کتنے فرض ہیں غسل کے کتنے فرض ہیں تیمم کے کتنے فرض ہیں نماز کے کتنے فرض ہیں بتاؤ حال کیا ہے حرام کیا ہے لیکن زوم والا معاملہ کدی آئے کو جڑیاں 2 زوم نکل جائے نا پتہ نہیں سلیمان مصباحی بھی کی بنا جائے زوم نہیں جانا
اسی منتے جو نہیں ایڈی چھتی میں بھی میں نے کہا یہ کی ہے جی حضرت علی اکبر اور اندر اینڈ کھڑی ہے بلا کی کرتا ہے میں نے اپنے ساتھ نہ قبلہ کو 3 بندے لگائے میں نے کہا سویرے سائیں ہونے لگنا ہے کہ میں نے انہوں برفی کھوانی ہے جی مان کے کھانا لگے ظاہر کھا کے انہوں نے کہنا حافظ جی ہے ٹھیک ہے میں کہنا سائیں جی چینی پائی انہوں پھر انہوں پوچھنا حافظ جی چینی کتوں لے آندی ہے تو میں کہنا دکان پھر انہیں پوچھنا دکان والے نے کتوں لے آندی ہے میں کہنا سائیں جی مل تو پھر انہیں پوچھنا مل والے نے کتوں لے آندی وہ جواب ہے کہ روح دی بن گئی سائیں انہوں نے روح نہیں آتی جو جن کا نام مینوں یاد نے نا میں پنجاب کے پی کے میں یاد کر لینا بھائی تو ذرا رات میں رٹا مارنا ہے سندھ کے نام تو بھائی تو ذرا رات میں رٹا مارنا ہے بلوچستان کا وہ بھائی چوتھے آ تو ذرا باہر کے نام یاد کر لے تو ویخنے سائیں ہوری کی کرتے ہیں میں حضرت تو بہ گیا سائیں ہوری آن پہ اپنی موج میں حضرت جی ہاتھ پھڑیا تو میں بینچ کے بعد میں آفت جی کی ہے آفت جی کی ہے میں سائیں جی برفی کھانی برفی جی ہاں جی میرے کو لے کے نا کھا کے میں کہتے نہیں آفت جی ہے تو مٹھی جی دیوانگی تھی نا میں سائیں جی چینی پائی آفت جی چینی پائی ہے کتوں لے آتی چینی میں سائیں جی ہٹی تو لائی سی ہٹی تو لائی ہے آفت جی ہٹی والے نے کتوں لے آتی سی میں سائیں جی نے میل تو تھوڑا منگوایا میل والے نے کتوں لے آتی میں سائیں جی انہیں سائی وال تو لے آتی شاہی والے نے کتوں لے آتی میں سائیں جی کاڑے تو کاڑے والے نے کتوں لے آتی میں سائیں جی دپال پور والے نے کتوں لے آتی میں سائیں جی بصیر پور والے نے کتوں لے آتی میں سائیں جی بابا والے نے کتوں لے آتی میں سائیں جی پتو کی والے نے کتوں لے آتی میں سائیں جی جمبر والے نے کتوں لے آتی میں سائیں جی پھول نگر کی وہ خود نہیں میرے موقع گئے سارے میں نام سے کیا تو شروع ہو وہ بھی موقع گئے میں تیجے نے کیا تو شروع ہو وہ بھی موقع گئے چوتھے نے کیا تو شروع ہو وہ بھی موقع 2.5-3 گھنٹے لگ گئے اسی دستے رہے پوچھتے رہے گل ادو ہی مکی جدو نام اللہ اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا اللہ ٹھیک ہے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے تلا سکتا جنجال والے تلا